السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وخاتم النبیین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 6 جنوری 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور یہاں جامع مسجد الخلیل میں حضرت مولانا مفتی ابراہیم خلیل دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے برادران کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری پیدائش میں اللہ تعالی نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت لکھ دی ہے۔ اس کائنات کو بنایا اللہ کی عبادت کے لیے اور سجایا محمد مصطفیٰ کی آمد کے لیے گیا ہے۔ جب یہ کائنات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سجی ہے، تو ہر نبی کے ہر امتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت ہے۔ اس نسبت کا تعلق اور اس نسبت کے اظہار کے لیے ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو امتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں رب کریم ہماری یہ تمام نسبتیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحال رکھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بڑا، مرتبہ بڑا، درجہ بڑا، حیثیت بڑی، ویلیو بڑی، بس یہ بات کر کے بات چھوڑ دیں۔ اصل بنیاد ہے رسالت مآب علیہ السلام کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، احکامات کو، فرمودات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا تو ہماری دنیا بھی بہتر نہیں ہے، ہماری آخرت بھی بہتر نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک کے احکامات 2 طرح کے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق مسائل سے ہے۔ عقائد اور مسائل کا فرق ہے۔ عقائد جمع عقیدہ کی ہے، عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں۔ مسائل جمع مسئلہ کی ہے، مسائل اور مسئلہ اعمال کو کہتے ہیں۔ تو عقائد اور اعمال یہ 2 چیزیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں۔ تو جس عنوان پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ عقائد میں بنیادی عقیدہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ نظریہ ہے جس کو مانے بغیر نہ دنیا بہتر ہے نہ آخرت بہتر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کا معاملہ الگ ہے، قابل احترام ماننے کا معاملہ الگ ہے، رسالت مآب کو واجب التکریم اور واجب الاطاعت ماننے کا معاملہ الگ ہے، لیکن خاتم النبیین ماننے کا مسئلہ الگ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ حضور پاک کی تعریف کر کے، رسول اللہ کے عہدوں کے رتبے بتا کر، رسول اللہ کے مرتبے بتا کر، رسالت مآب کے رتبات معجزات بتا کر عقیدہ ختم نبوت سے بندہ تہی دامن ہو جائے۔ یوں نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ماننا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بنیادی عقیدہ وحدہ لا شریک ہونے کا ہے۔ پھر اس کے بعد خالق، مالک، رازق، جبار، قہار، جبروت، جو بھی کہہ دیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ لیکن کوئی آدمی رب کریم کے بارے میں مانے اللہ خالق ہے، مانے اللہ مالک ہے، وہ مانے اللہ رازق ہے، وہ مانے اللہ مالک الملک ہے، وہ مانے اللہ ہماری زندگی، ہماری موت کا مالک ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے، جنت مانے، دوزخ مانے، حشر مانے، لیکن اللہ کی توحید نہ مانے، تو ہم کہیں گے تو انہیں سب کچھ مان کے بھی کچھ نہ مانا۔ کیوں؟ عقیدہ توحید وحدہ لا شریک ہونا یہ وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے
جس سے تمام عقائد ربانی کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک، رازق، قہار، جبار ماننا بعد میں، وحدہ لا شریک ماننا پہلے ہے۔ اگر اللہ کو آپ نے ایک نہ مانا، اللہ کی توحید نہ مانی، تو کچھ بھی نہ مانا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم، کوئی بندہ اس طرح کہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو رسول مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں، امام الانبیاء مانتا ہوں، صاحب الہجرت مانتا ہوں، صاحب المعراج مانتا ہوں، قرآن حضور پہ نازل ہوا یہ مانتا ہوں، حضور کے صحابہ مانتا ہوں، اہل بیت مانتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام رتبے مانتا ہوں، لیکن اگر وہ حضور پاک کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو گویا اس نے کچھ نہیں مانا۔ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں، جب ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کسی کے خلاف معاملہ ہے، مثلا قادیانیوں کے خلاف ہے، مرزائیوں کے خلاف فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ بات سمجھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آج سے 1400 سال پہلے ہے، اور قادیانیوں کا معاملہ تو 100-150 سال کی بات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قادیانیت سے پہلے بھی امت مانتی آ رہی ہے۔ یہ قادیانیوں کے چھیڑنے کے لیے ہم عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم قادیانیوں کو چھیڑیں گے، مرزائیوں سے کوئی ہمارا تعصب ہے یا فلاں ہے، اس بنیاد پہ ختم نبوت بیان کرتے ہیں۔ جی نہیں، بنیادی مقصد اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو ظاہر کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کے باپ داداؤں کے آنے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رب کریم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو ایک ایک موقع پہ بیان فرمایا ہے۔ اشارات ایسے موجود ہیں قرآن کریم میں بھی، احادیث نبویہ میں بھی، کہ جن کو عقل مند دیکھ کر بھی سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بہت آسان سے آسان تر، بلکہ آسان ترین بات پیش کرنے لگا ہوں جس کو ہمارے بچے بھی سمجھیں۔ دیکھیں قرآن پاک سورت نمبر 2 سورت البقرہ پہلا صفحہ اٹھائیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ہمارے بچے بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ذرا اس کا ترجمہ کسی سمجھدار سے سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے ایمان کے لیے 3 باتیں فرمائی ہیں، فرمایا 3 چیزیں بنیادی مومن کے ایمان میں شامل ہیں، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے تو مومن بنو گے۔ نمبر 1 پہلی کتابوں کو مانو، نمبر 2 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اترے ہوئے قرآن کو مانو، نمبر 3 قیامت کو مانو۔ فرمایا والذین، صحابہ کی شان بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن مانتے ہیں، یعنی جو آپ کی طرف نازل ہوا اس قرآن کو مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، تورات، زبور، انجیل، صحائف، جو پہلی کتابیں اتری ہیں ان کو مانتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، وہ خاتم النبیین کامل میں قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات ذکر کرتے ہیں ختم نبوت کی اشارات پر، تو ان میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے مفتی صاحب کا طرز یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں لفظ ہے وما انزل من قبلک، قرآن مانا، پہلی کتابیں مانی، اور اس کے بعد اللہ نے قیامت کی بات کر کے اشارہ دیا ہے کہ حضور اور قیامت کے درمیان نایا نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ وما انزل من بعدک ہوتا، اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی وحی آنا ہوتی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا ہوتا بطور وحی، تو وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک ہوتا، من بعدک نہیں ہے، من قبلک ہے۔ اور آگے وبالآخرۃ هم یوقنون، حضور کے بعد قیامت کی بات کرنا، فرمایا یہ قیامت کا مطلب یعنی حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نایا نبی نہیں آ سکتا۔ اور مفتی شفیع صاحب کی یہ بات جو ہے وہ ان کی ذاتی خیال اور اجتہاد پہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ حدیث آپ اور میں ہر وقت سنتے ہیں، لیکن اس عنوان پہ نہیں سنتے کہ عقیدہ ختم نبوت بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کا دن آئے گا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت یوں بھیجے گئے جیسے جو 2 انگلیاں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا، انا والساعۃ کہاتین، مسند میں روایت ہے، فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں، اس لیے قیامت کی تیاری کرو۔ ہم اس کو عقیدہ آخرت کے تذکرے میں سنتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ ختم نبوت بھی بتا رہا ہے۔
انا والساعۃ کہاتین، فرمایا یہ انگلی شہادت والی انگلی، اس کو حضور پاک نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور شہادت کی پڑوسن انگلی اس کو قیامت فرمایا۔ فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ایسے میں اور قیامت قریب ہیں۔ کیا مطلب؟ ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، حضور پاک قیامت کے درمیان لایا نبی نہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اسی حدیث پاک سے نکلی ہوئی اور مشتق ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت تو قرآن کریم پہلے صفحے سے بیان کرتا ہے، تو ختم نبوت کا ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کی بنیادی جز ہے، جسے ہم جزء لا ينفک کہتے ہیں کہ اس کے بغیر معاملہ بنتا نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایسے ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کوئی مہمان بن کے کرے، کوئی دشمن بن کے کرے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے معاملہ ایک رکھا ہے۔ حدیث پاک میں مہمان کی عزت کرو، لیکن اس عزت کا یہ معنی نہیں ہے وہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے تو آپ مان لیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں واقعہ دے رہا ہوں صحیح بخاری کا، جلد نمبر 2 کا، کتاب المغازی کا، باب وفد بنی حنیفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسالت مآب علیہ السلام کے پاس بنو حنیفہ، یہ ریاض کے قریب علاقہ ہے جس کو یمامہ کی بستی کہتے ہیں، وہاں کے لوگ آئے، اور ان میں یہ مسلمہ کذاب بھی تھا جس نے دعوی رسالت کیا تھا جھوٹا۔ یہ حضور پاک کے پاس آیا ایمان لانے کے غرض سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں فی یدی جریدہ وہو ینکت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی۔ رسالت مآب علیہ السلام اس وقت زمین پر یوں یوں اس سے کوئی نشان کر کے ہلا اور پھیر رہے تھے۔ اس دوران یہ گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے کہا جی میں ایمان لاتا ہوں لیکن شرط ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی شرط ایمان کے لیے لاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری وسعت کے ساتھ اس کی شرائط کو پورا کرتے۔ حضور پاک نے کبھی کسی کی شرط پر اس کو حانس نہیں ہونے دیا کہ وہ شرط پیش کرے ایمان پہ، حضور پاک تسلیم نہ کریں۔ اسی پہ رک کے ایک شرط کا واقعہ دیتا ہوں، پھر اسی سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جب مکہ مکرمہ سے چل کے ایمان لانے کے لیے مدینہ آ رہے تھے، مسند میں روایت ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ مکہ کی زمین نے 2 جگر گوشے تمہاری طرف چھوڑ دیے ہیں، جب یہ آئے ایمان لانے کے لیے تو ایمان لائے۔ اور جب بیٹھے حضرت خالد بن ولید نے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ لیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اذہن العرب ہیں، عرب کے ذہینوں میں ایک ذہین شخص ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا نا حضور پاک نے ہاتھ بڑھائے، کہتے ہیں فقبضت یدیہ، انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ فرمایا مالک یا عمر انا اشترط یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ کہ میں ایک شرط لگاتا ہوں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان غلطیوں کے بعد اللہ پاک اتنا جلدی مجھے معاف کریں گے۔ کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ایک وعدہ آپ مجھ سے کر لیں۔ یہ پرومس رسول اللہ سے لیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہا اللہ پاک سے میری جنت کا معاملہ آپ طے فرمائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا دیا کہ عمر ہاتھ دو۔ حضرت عمر نے ہاتھ دیا، آپ علیہ السلام نے انہیں مشرف با اسلام فرمایا۔ یعنی اسلام کے موقع پر اتنی بڑی شرط کی ذمہ داری بھی حضور پاک نے اٹھا لی۔ جب مسلمہ آیا، اب مسئلہ عقیدہ ختم نبوت پہ انکار تھا، اگرچہ مہمان کی شکل میں آیا، اس نے بھی ایک شرط پیش کی۔ اس نے کہا جی میری شرط ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی میری شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت مجھے ملے۔ اندازہ لگاؤ، دنیا کی شرط مانگی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے آخرت کی شرط مانگی تھی، حضور نے اس کو ایکسپٹ فرما لیا، لیکن اس موقع پہ حضور پاک نے انکار فرمایا۔ مہمان 1000 کلومیٹر چل کے آیا ہے اور حضور پاک کے در اقدس پہ آیا ہے اور عقیدے پہ زد پڑ رہی ہے، تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس شرط میں ترمیم کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے بعد پوری دنیا کی نبوت نہ ملے، صرف مجھے اپنی قوم بنو حنیفہ کی نبوت مل جائے، اپنی قوم اپنے قبیلے کا نبی بن جاؤں۔ فرمایا جی نہیں، اس پہ بھی نہیں مل سکتی۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے پر اتنے حد تک غصہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چھڑی اٹھائی جو ہاتھ میں حضور پاک کے تھی۔ فرمایا مسلمان تو مجھ سے اس شرط پر کہ میرے بعد نبوت کی بات تو کرتا ہے، یہ چھڑی بھی مانگے گا نا تو یہ چھڑی بھی نہیں دو۔ میں یہ بات کر کے اپنے دوستوں کو جو ہمارے کالج یونیورسٹی سے عوام میں ریلیٹڈ ہیں، میں انہیں کہتا ہوں یہ جو آپ ہمیں منجن بیچتے ہیں کہ جی اخلاق سے بات کریں، یعنی دوسرے جو رسالت مآب کے عقائد پر انکار کرے اس سے بھی اس طرح، تو میں نے کہا اس سے بڑا اخلاق والی شخصیت دنیا میں نہیں ہے جس کو رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
اس جیسے پیغمبر نے بھی چھڑی دینے سے بھی انکار کر دیا ہے. پتہ چلا اخلاق کا معاملہ مسائل سے ہے، اعمال سے ہے، عقائد سے نہیں ہے. عقائد پر مضبوطی ہے. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اس حد تک مضبوط عقیدہ اور نظریہ ہے. اسی پر میں ایک واقعہ مزید عرض کرتا ہوں. صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر انبیاء کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے طور پہ عقیدہ ختم نبوت سمجھایا اور فرمایا، لوگوں تمہیں پتہ ہے ایک شخص کے دوست آئے اس کے پاس، اس نے گھر بنایا تھا. انہوں نے کہا جی ہم تیرے یار ہیں، ہمیں اپنے گھر کا وزٹ کرا، ذرا گھر دکھا، اس کی بالکونی کیسی ہے، اس کے برآمدے کیسے ہیں، اس کے کمرے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں. سارے وہ دیکھتے رہے. ایک جگہ پہ آئے تو دوستوں نے تعریفوں کے پل باندھے تھے، لیکن اس دوست سے کہا کہ یار ادھر ہمیں آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، اشکال ہے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ کہ پورا گھر ایسا کہ اس پر بات کرنے کا سوال کوئی بنتا ہی نہیں ہے معاملہ، لیکن یہاں دیکھو ایک سوراخ باقی ہے، اس کو پر کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام نے بڑی تسلی سے واقعہ سنا. حضور پاک نے بات کر کے پھر یہ حدیث سنا. فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، لوگو میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال سناؤ. کمثل رجل، وہی واقعہ، بنا بیتا، جو اس نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، کیا خوبصورتی اس میں رکھی، کیا حسن و جمال اس گھر میں رکھا، بڑا بہترین ماجبین دل نشین عالی شان گھر بنایا. اور اپنے دوستوں کو بلایا، آؤ. فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا بزیت هذه اللبنہ. دوستوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا، کہا واہ بہترین ماجبین دل نشین گھر ہے، لیکن اس ایک جگہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ تعمیر ہو جائے تو کنسٹرکشن کمپلیٹ، تعمیر مکمل، کوئی اعتراض نہیں رہے گا. اس ایک جگہ میں جگہ اس گھر کے تعمیر کی باقی ہے. تو آپ علیہ السلام نے بات کر کے صحابہ کرام کے یوں آنکھوں کو دیکھا، جسے کہتے ہیں نا الفاظ قال نہیں، الفاظ حال. الفاظ قال کہتے ہیں زبان سے پوچھو، الفاظ حال کا معنی فیلنگز چیک کرو، آنکھوں کو پڑھو، جسے فیس ریڈنگ کہتے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام کی فیس ریڈنگ صحابہ فرما تو آپ علیہ السلام نے لفظ فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ. یہ مثال کسی شخص کی نہیں ہے، یہ اللہ نے انبیاء کو بھیج کے قصر نبوت بنایا ہے. جو آخری جگہ چھوٹی ہوئی تھی وہ اسپیس میں ہوں، میں آیا اور انبیاء کا گھر مکمل ہو گیا. اتنی تفصیل سے، اتنی جسے ہم کہتے ہیں ڈیپلی اور گہرائی نظر سے رسالت امام علیہ السلام نے ختم نبوت سمجھائی ہے اور ختم نبوت ہمیں بتایا. اور ختم نبوت کے نظریے پر جسے ہم کہتے ہیں نا ایک ایک چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یوں انگلی رکھ کے ہمیں سمجھایا. تو حضور پاک علیہ السلام نے اس حد تک واضح کیا. تو عقیدہ ختم نبوت آپ کو اور میرے ایمان کا، عقیدے کا، نظریے کا، اور آپ کے اور میرے نجات کا معاملہ. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت یوں نہیں ہے کہ جیسے آج جوڑا جا رہا ہے، ادھر مرزائی نہیں ہے اجی ختم نبوت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر قادیانی نہیں ہے اجی ختم نبوت نہ سنائے. اور خدا کے بندے، ہم ان کے لیے نہیں سناتے، ہم اپنے لیے سناتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، جمعہ کی اذان ابھی پہلی ہوئی ہے نا، دوسری بھی ہونی ہے، صبح کی بھی ہوئی ہے، عصر بھی ہونی ہے، مغرب عشاء بھی ہو. کیوں؟ آپ کے اس علاقے میں، اس فیصل آباد کے پوری کالونی میں کوئی اذان کا منکر ہے؟ تو آپ اذان کیوں دیتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم کسی منکر کے انکار کی وجہ سے اذان نہیں دیتے، حکم خدا، عمل مصطفیٰ سمجھ کے اذان دیتے ہیں. تو بھائی عقیدہ ختم نبوت سے لے کر تمام عقائد یہ بھی حکم خدا ہے اور فرمان مصطفیٰ. ہم اس بنیاد پہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ہمیں ہمارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے، یہ ترتیب دی ہے، یہی سمجھایا ہے، تو ہم اس بنیاد پہ مانتے ہیں. اور میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اس حد تک صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے. میں اسی عنوان پہ حضرت ابوبکر کو خراج عقیدت پیش کرتے ایک جملہ کہتا ہوں. جمعہ کے خطبے میں خطیب ہاتھ میں عصا لے کر آپ کو حدیث سنا رہا ہے، اور آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر. کیا ترجمہ؟ ارحم اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. ارحم امتی،
फरमाया पूरी उम्मत में सबसे बड़ा रहीम और करीम शख्स कौन है? बि उम्मती, पूरी उम्मत के मुकाबले में। क्या मतलब? हुजूर पाक ने इसमें हमें एक मुहावरे के तौर पे एक बात समझाई है। तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े में उम्मत की शफकतें, रहमतें, बरकतें, नरमियां रख दें और एक तरफ अकेले अबू बकर की रख दें। इसलिए उम्मत के लफ्ज़ दो बार आया, अरहम उम्मती बि उम्मती। तराजू के दो पलड़े, एक पलड़े में पूरी उम्मत की रहमतें, शफकतें, नरमियां, प्यार, हौसले एक तरफ, अकेले अबू बकर की नरमी एक तरफ। फरमाया फिर अरहम अबू बकर, सबसे ज्यादा जिसकी रहमतें शफकतें होंगी वो अबू बकर होंगे। इसमें तफजील। आओ जरा इस अबू बकर सिद्दीक से पूछते हैं अकीदा खत्म नबूवत पे तो कितना नरम है और कितना गरम है। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मुसलमा की ये शैतनत उठी ना, ये रियाज के करीब की बस्ती है वहां से, तो अबू बकर सिद्दीक ने मदीना तैयबा से लश्कर भेजा था। मदीना तैयबा से ये लश्कर भेजा और मदीना तैयबा में पहुंच के, मदीना तैयबा से रियाज में पहुंच के इस लश्कर ने उसके खिलाफ लश्कर कशी की है। आपको पता है 1100 किलोमीटर समथिंग का ये सफर बनता है साहबा कराम का, ये मदीना तैयबा से रियाज की इस बस्ती में। और जो जंग हुई है 3 माह के लगभग का ये जंग का सफर और पूरा मामला। कितने साहबा गए हैं? बड़े बड़े अजिल्ला साहबा जिनका हम नाम लेते हैं। हजरत ज़ैद इब्न खत्ताब, हजरत उमर के भाई, हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के कातिबुल वही, हजरत बरा इब्न मालिक, हजरत अनस के बड़े भाई जिनने शादी की थी, अभी 3 बच्चे थे, छोटे शीरखार, उन्हें छोड़ के बंदा 1000 किलोमीटर खत्म नबूवत के दिफा के लिए गया है। ये सारे हजरात गए और मुसलमा से जंग हुई तो मुसलमा जंग की ताब न ला सका और किला बंद हो गया। किले बंद का मतलब क्या था? किले में 2-2, 3-3 साल का राशन इनने स्टोर किया हुआ होता था कि हम किले के दरवाजे बंद कर लेंगे, हम अंदर छुपे रहेंगे। इतनी हैकल दीवारें हैं, कौन इस दीवारों को फलांगेगा और कौन इन दीवारों को उठाकर आगे आएगा? लिहाजा हम अंदर बंद रहेंगे, बाहर जो मरे करें जो करें। अंदर इन्होंने अपने किले के दरवाजे बंद कर लिए। अब 2 ही रास्ते थे, एक रुखसत है, एक अजीमत है। रुखसत यह है कि इंतजार करो या वापस चले जाओ, चाहे जब तक उनकी खुराक खत्म नहीं होती कब तक बाहर निकलेंगे। और अजीमत यह है कि टकरा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस मौके पर रुखसत का रास्ता इख्तियार नहीं किया, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया। क्या किया? आप तफसीर इब्न कसीर उठा लें, सारी तफसीर तारीख इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया उठाएं, इन्होंने तो तफसील से इस वाक़ये को लिखा। फरमाते हैं साहबा कराम ने मशवरा किया आपस में बैठ के क्या किया जाए, किस तरह मामला आगे ले जाया जाए। तो हजरत बरा जो थे ना, हजरत अनस के बड़े भाई हजरत बरा इब्न मालिक रज़ी, इनने हाथ खड़ा किया, कहा जी मेरे जहन में एक मशवरा है। कहा क्या? कहा हम में कोई आदमी इतना बुलंद करके रख दिया जाए, इसको ऊंचा उठाया जाए कि वो किले के दरवाजे के करीब उठाया हुआ हो, अंदर छलांग लगे और जाके दरवाजा खोल दे, असले से लैस होके जाए। पहले तो था उठाएं किस तरह, पता नहीं, बड़ी बड़ी लकड़ियों से बांध के ऊपर उठाने का मामला। अच्छा जब उठाएं तो जो किले के वो निगहबान और रखवाले ठहरे हुए हैं उनने ऊपर से तीर मारने, तो इससे भी बचने का देखना है। अच्छा जब वो अंदर किले में छलांग लगाएगा तो वो दुश्मन छोड़ेगा उसको, ये एक और वो सारे। तो इसी पर पूछा कि कौन जाएगा, तो उसी ने कहा मैंने मशवरा इसीलिए दिया है कि आप अगर मेरे बारे में मशवरा कर लो तो मैं जाऊं। हजरत बरा बिन मालिक की उम्र 24 साल है। मैं जाऊं, वही हुआ। नेजों के साथ नेजे बांधे गए और 3-3, 4-4 नेजों बड़े और इसके साथ बांध के ऊपर ढालें बांधी गई, ऊपर इनको बिठाया गया और यूं अचानक इनको ले जाकर गफलत को उनको देखते हुए ये ऊपर ऊंचा किया 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 किया, पहाड़ियों की टीलों पे चढ़ चढ़ के, ताकि किले के बिल्कुल बुलंद जगह तक पहुंच सके, और कोई रास्ता ही नहीं था। बहरहाल जब ये आखिर में पहुंचे तो उनके तीरंदाज हरकत में आ गए थे, इनने कोई परवाह नहीं की। जब ऊपर दीवार पे चढ़े इन्हें छलांग लगा दी उसको देख के। यकीन मानिए कोई 50-60 मुख्तलिफ रिवायतें आती हैं जिनको जख्म लगे हैं तीर के और तलवारों के, लेकिन इस नौजवान सहाबी ने शहादत पाई है लेकिन किले का दरवाजा खोल। ये जंग हुई है यमामा, जो मुसलमान बाहर जंग की ताब नहीं ला सकता था, अब तो सहाबा का लश्कर अल्लाह का अजाब बन के उनके ऊपर टूट पड़ा। क्या बात है,
حضرت معاویہ نبی سفیان فرماتے میں نے دھکا دیا، جب اس کو دھکا دیا نا مسلمہ کو، جب یہ گرا تو اس وقت جس صحابی کا نام حضرت وحشی بن حرب ہے رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں میں بھی اس لشکر میں بڑے شوق کے خواب پالتے ہوئے گیا تھا. کیوں کہ جب میں حالت کفر میں تھا مجھ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص میرے ہاتھوں سے شہید ہوا تھا، اور جب میرے ایمان کی باری آئی تو حضور پاک نے مجھے ایمان کی خوشخبری دی، مومن کہا، صحابہ میں شامل کیا، لیکن ایک بات فرمائی کہ وحشی سب کچھ قبول رضی اللہ عنہ، لیکن میری کمر کے پیچھے بیٹھا کر تجھے دیکھ کے مجھے چچا کی شفقتیں یاد آ جاتی ہیں. حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چاچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا جو باندی ابو لہب کی تھی، جن کو رسالت مآب کی ولادت پہ اس نے آزاد کیا تھا، ان کا دودھ حضور پاک نے پیا، حضرت حمزہ نے بھی پیا، تو رضائی بھائی ہیں. تو کہا مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں. تو حضرت وحشی کہتے ہیں میرے لیے کم نہیں تھا درد، تو میں سوچتا رہتا کہ اے کاش کوئی ایسا واقعہ آئے جو اپنے دامن سے یہ بات دھو لوں. تو کہتے ہیں میرے پاس وہی حربہ وہی نیزہ تھا، اسی طرح کا جیسے حضرت حمزہ کے لیے میں نے استعمال کیا. جب حضرت معاویہ نے دھکا دے کے اس مسلمہ کو گرایا تو کہتے ہیں میں نے وہی حربہ تاک کے نشانے پہ مارا، اور وہی اس کو لگا ہے جس سے مسلمہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا. تو پھر فرمایا کہ قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلك قتلت شر الناس، کہ اگر خیر الناس لوگوں میں بہتر آدمی میرے ہاتھ سے حالت کفر میں گیا ہے تو رسالت مآب امید ہے مجھے کل قیامت میں اپنے سامن سے لگائیں گے کہ میں نے شر الناس جو حضور پاک کے دشمن میں شریر بندہ تھا اس کو بھی اپنی ہاتھوں سے قتل کیا. یہ ہے یمامہ کی جنگ. اب ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک کا ختم کا پروگرام ہوتا ہے تو ختم القرآن میں دعائیں قبول ہیں، ہم سب شریک ہوتے ہیں. تو وہاں پر علماء ہمیں بتاتے ہیں جی 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تھے، پھر جا کر قرآن جمع کیا گیا، ورنہ قرآن پتوں پہ تھا، قرآن چمڑوں پہ لکھا گیا، اور قرآن کریم جو ہے وہ پتھروں پہ چھید کے لکھا گیا تھا. 700 قراء شہید ہوئے. یہ 700 قراء اسی جنگ میں شہید ہوئے. یہ جنگ ہے جنگ یمامہ، جس میں کل شہداء کی تعداد 1200 ہے. اور آپ کو جملہ کہتا ہوں فیصل آباد کے غیوروں، دل کی تختی پہ سے تعویذ بنا کے نوٹ کر لینا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مطہرہ میں 427 جہاد کی مہم جوئیاں ہوئی ہیں. 427 جن میں 27 غزوات ہیں، 400 سریات ہیں. غزوہ کا معنی جس میں رسالت مآب خود گئے ہوں یا پیشن گوئی دی ہو، اور سریہ کا معنی جو حضور پاک کی تشکیل پر حضور پاک کے صحابہ کرام تشریف لے گئے ہوں. 427 مہم جوئیوں میں کتنے بندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مسلمان پلس کافر. کبھی بندہ اس کو آپ شمار کر لیں، کاؤنٹ کر کے تاریخ سے نکال لیں. میں نے تو ہسٹری سے کیلکولیٹر سامنے رکھ کے ایک ایک چیز کی تعداد کو جمع کیا. مسلمان پلس کافر آپ دیکھیں ذرا، جنگ بدر سے لے کر صحابہ کرام کی آخری حضور پاک کی سریہ، یہ ساری غزوہ تبوک تک، جب رسول اللہ کی عمر 62 سال ہے اور داڑھی مبارک میں 15 سے زائد بال سفید ہیں، اور تبوک 900 کلومیٹر کا اللہ کے رسول کا سفر ہے. اس جنگ تک آپ دیکھیں کل کتنے بندے دنیا سے گئے ہیں. میری تحقیق ہو سکتا ہے کچھ 2-4 نمبر اوپر آگے پیچھے ہوں، 739 738 کے لگ بھگ مسلمان پلس کافر دنیا سے گئے. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدنی دور ہے. 750 بھی پورے نہیں ہوتے، اتنے بندے اپنے اور پرائے دونوں ملا کے. اور جب ختم نبوت کی بات آئی ہے تو ابو بکر صدیق نے ایک ہی جنگ میں صرف 1200 صحابہ کرام کی قربانی دی ہے. یہاں صرف مسلمان ہیں، صحابہ اور تابعین کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے. اس پر دشمن کی تو ابھی تک میں نے بات ہی نہیں کی. 1200 صحابہ کی قبور مطہرہ ان کی یمامہ میں، بستی میں، ریاض کے ساتھ آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. رات بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ میری بڑی خواہش ہے، یہ حضرات بھی کہہ رہے تھے، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے جائے گا، ہم اپنے زبان سے وہاں پر فاتحہ پڑھیں. یہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے بعد اتنا مجمع صحابہ کرام کا، شہداء کا اکٹھا اور دھرتی پہ ہمیں کہیں نہیں ملتا یہاں. تو یہ عقیدہ ختم نبوت پہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو میرے دوستو، میں آپ کو بطور سمری، بطور خلاصہ، پوری گفتگو کی بات کا خلاصہ نکالتے ہوئے کہتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم خود اپنی اولادیں، اپنے اموال، اپنے اوقات، اپنی اولاد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ، حضور کی احکامات پہ، تعلیمات پہ، فرمودات پہ اپنی پوری زندگیاں لگا دیں.
میں مثال دے رہا ہوں، نوجوان آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ان کے ایمان کی روشنی سوئی ہوئی ہے، ایمان ضرور ہے لیکن روشنی اور جلا اتنی نہیں ہے. کیوں؟ آج دجالی دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی عقیدہ ختم نبوت کے کام میں حصہ ڈال سکتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، ہم نے پیکج کرایا ہے، پیکج واٹس ایپ کا بھی ہے، فیس بک کا بھی ہے، یوٹیوب کا بھی ہے، باقی ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا اور باقی معاملات کا بھی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر کریں گے، ایک دوسرے کو گانے بجانے یا تصویریں اور فلم اسٹار اور فلاں کے معاملات ہم ڈالیں گے. میرے دوستو یوں نہ کریں، کوئی پیکج ایسے بھی لگائیں جو سارا پیکج اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، صحابہ کرام کی عظمت پہ، اہل بیت کی رفعت پر قربان ہو جائے، علماء، فقہاء، اولیاء، اتقیاء دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ پر قربان ہو جائے. کیوں؟ آپ اور ہم سورۃ یاسین پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت میں منہ بند ہو جائے گا. تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا. ہاتھ بولے گا کیا کیا اس نے، پاؤں بولے گا کہاں چل کے گیا. تو انسان ان ہاتھ پاؤں کو بڑی حیرانگی سے دیکھ کے کہے گا تم ہاتھ، تو ساری زندگی چلتا رہا، بولا کبھی نہیں، پاؤں تو بول رہا. تو وہ کہیں گے جی ہاں، جس زبان کو رب نے بولنے کی طاقت دی ہے اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب ہاتھ بولے گا تو ہمارے پیکج میں بھی تو ہاتھ استعمال ہوگا جو دین اسلام کے لیے چلے گا، ہماری سوشل نیٹ ورکنگ میں بھی ہاتھ استعمال ہوگا. تو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کل قیامت میں ہمارے ہاتھ سے حضور پاک کے ختم نبوت کی تحفظ کی قربانی کی گواہی آئے گی، ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے گھروں میں بھی یہ باتیں بتائیں. ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں جو گھروں میں ہیں، جو ہم تک یہاں نہیں پہنچ سکی، ہم مردوں کو چاہیے، ہم جو بیٹھے ہیں گھر کے، ہمیں چاہیے ہم گھر جا کر جمعے کی گفتگو کا خلاصہ سنائیں، درس سن کے جائیں تو خلاصہ سنائیں، درس قرآن، درس حدیث، اس طرح تزکیہ کی محفلیں، خانقاہوں کی باتیں. یہ جب تک ہم گھر میں جا کے نہیں بتائیں گے تو پھر یاد رکھنا ہم قرآنی حکم پہ عمل پیرا نہیں ہے. رب کریم نے سورۃ تحریم میں آپ کو اور مجھے پارہ نمبر 28 کی بالکل آخری سورت میں آپ کو اور ہمیں سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا لوگو صرف تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے اوپر تمہارے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ وہ کون سی ذمہ داری؟ کیا انہیں میں کما کر کھلاؤں؟ فرمایا وہ اپنی جگہ، لیکن جس ذمہ داری کی بات رب فرما رہے ہیں وہ اور ہے. فرمایا کون سی؟ فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا. لوگوں ایسی ترتیبیں اختیار کرو، ایسی مجالس میں بیٹھو، ایسے ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو ڈالو جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. ہم یہ باتیں سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے تو ہماری نسلیں آگے تک یاد رکھیں گی. میں تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں آج اللہ کے گھر میں پاک جگہ، پاک وقت، پاک زمین، پاک عبادت کے وقت ہم بیٹھے ہیں. میں جھوٹ بولوں اللہ ہم سے مدد کھینچ لے. مجھے نہیں لگتا میں پاکستان سے باہر جہاں بھی گیا ہوں مجھے کوئی بندہ ملا اور ایسے نہ کہا ہو کہ حضرت ہم آپ کو سنتے ہیں دین کے بارے میں. ابھی بزرگ مجھے فرما رہے تھے ابھی یہاں داخل ہوتے ہوئے کہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے. یہ دنیا میں آج بات پہنچی ہو تو اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا دخل ہے. میری اماں جان، مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بچپن میں ہمارے والد صاحب عشاء کے ساتھ ہم نماز پڑھ کے ابو کے ساتھ آتے، ابا جان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے تو امی کے پاس بیٹھتے. ہماری ماں نے ہمیں کبھی ایران توران کے قصے نہیں سنائے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کیا تھا، نمرود ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، شیطان آدم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، ابو جہل رسول اللہ کا قصہ کیا تھا. یہ بچپن میں اماں جان نے سوتے وقت ہمیں وہ قصے سنائے ہیں. آج بھی تفسیر میں سامنے آئے تو یقین مانے اس پر مطالعے کی ضرورت نہیں رہتی. تو جب ہم یہ گھروں میں جا کر بتائیں گے، دینی ماحول اپنائیں گے اور یہ باتیں سمجھائیں گی، یاد رکھنا مرد کا پڑ جانا ٹھیک ہے، بہت فائدہ مند ہے، لیکن ایک بچی کا ایک گھر میں کسی خاتون کا پڑ جانا معاشرے کا پڑ جانا. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب